اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان جس لائن پر تجسس کرتے ہیں نا، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ علماء میرے پاس کوئٹہ سے آئے، میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تو خدا کی قسم انہوں نے اتنی دعائیں دی انہوں نے کہ ہمارے پاس کتابیں تھی، پڑھتے ہم تھے، لیکن آپ نے ہمارے ذہن منتقل کر کے ہمارا راستہ کھول دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، قدیم تاریخ کتابوں میں یہ لکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں، زمانے اسلام سے پہلے جو ان کی اولادیں تھیں وہ کون کون سی تھیں، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے۔ اب اپنے ذہن کو حاضر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال۔ اور اسلام آنے سے پہلے، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تاریخ طبری دیکھ لیں، جس کا جی چاہے میرے پاس دیکھ لیں، میں اس کو دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ 2 سال کی یا 3 سال کی بچی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر لیں کہ اس وقت تھیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے؟ 16 سال کی۔ ایک بات، ساری حدیث کی کتاب میں سارے مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے میری دوستو، یہ آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سبق ہے۔ بڑی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماء۔ حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ انہوں نے زمانے جاہلیت میں، زمانے اسلام سے پہلے، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست بناتے ہو۔ اور دوسری پیراگراف میں اس میں لکھا تھا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہے کہ جب احرام کے مہینے گزر جائے ان کو پکڑو اور ان کو مارو۔ کس کو؟ مشرک، مطلب غیر مسلم کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ اسی چیز کہ کافروں سے دوستی اور محبت نہیں ہوں گی، ویسی دوستی اور محبت اور الفت جو مومنوں سے ہونی چاہیے۔ جی نمستے۔ اسلام چھوڑ دیا؟ تو وہ کارتک ایئر جو ہے بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی بندھو، یہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں، اور تحفہ میں یہ ہے کہ میرے وچاروں کو سن کر کے لوگ اسلام سے اپنا موہ بھنگ کر رہے ہیں، اسلام سے موہ بھنگ ہو رہا ہے۔ اور یہ آواز میں نے آپ لوگوں کو ابھی سنائی، اور اسلام سے موہ بھنگ ہونے کا کارن بھی کیا ہے، اس میں کئی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے پرستت کیا ہوں، جس میں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے، ارتھات پہلے اسلام نہیں تھا، اور اسلام کب آئی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد، تو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی آیو میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ اب قرآن میں کیا کہا اللہ نے، دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ارتھات یہاں ابراہیم سے مسلمان بتایا جاتا ہے، اور یہاں بتایا ہے کہ یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہہ دو کہ یہودی نصرانی ہو جاؤ گے تو راہ راست سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر جو باطل کر چکے ہیں اس میں نہیں، ان مشرکوں میں سے ہم شامل نہیں، کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ تو ابراہیم کے دین پر کیا ہے؟ مسلمان۔ اور اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر تو جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو صحیفے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق یعقوب کے اولاد پر نازل ہوئی تھی، اور جو کتابیں موسیٰ عیسیٰ کو دی گئی تھی، اور جو اور پیغمبروں کو بھی دی گئی، ان پروردگار کی طرف سے انہیں دیا گیا، ہم تو ان کے طریقے پر ہیں، ان کے طریقہ کو ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صاحب سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں بھی بولا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد تم کہہ دو سب سے پہلا میں مسلمان ہوں۔ اب قرآن کا یہ کہنا، اسلام والے بھی کہتے ہیں ہم تو آدم سے لے کر کے حضرت محمد تک سب مسلمان ہیں، تو یہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے اسلام نہیں تھا، اور یہ ابن کثیر میں بھی اسپشٹ شبدوں میں لکھا ہے اسلام نہیں تھا اس سے پہلے۔ اور تفسیر میں بھی پائے جائیں گے آپ لوگ کہ اسلام پہلے نہیں تھا، حضرت محمد صاحب سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ اور یہاں قرآن میں ابراہیم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم، یعقوب، اسحاق، اسماعیل جو ان کے اولاد تھے، وہ پھر داؤد، موسیٰ، عیسیٰ تک یہ سب اسلام بتائے گئے ہیں۔ تو کون سا کہنا صحیح ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ایک پاکستانی مولانا جو قرآن کے انوسار یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ رکھو، اور ذاکر نائک بھی اس میں بولا، اور اسی ذاکر نائک کے اس طریقے پروچن اور ویاکھانوں سے ہی آتنکوادی بنے ہیں جو پاکستان بنگلہ دیش میں پکڑے گئے۔ کیا بولا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاعْزُلُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے تو کافروں کو، مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں پکڑ لو، قتل کرو، اور ان کو موت کے گھاٹ اتارو۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے۔ اور یہ سارے مولانا مل کر کے یہ بول رہے ہیں۔ اور ان سب باتوں کو میں نے کئی اسلام والوں، میں تو 37 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، تو بہت سارے اسلام والے میرے ان وچاروں کو سن کر، میرے ان وکتبوں کو سن کر، اسلام میں کیا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر وہ میرے سے پربھاوت ہو کر کے اسلام کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ آج ایک نئی گھٹنا میں آپ لوگوں کو دیا ہوں، اس لیے میں کتنا شدھ کیا ہوں، کس کو کیا ہوں، یہ مجھے بولنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ اب سب لوگ اپنے آپ بول رہے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے بھی ایک سنایا تھا، آج بھی ایک سنایا ہوں، یہ ہے مہاراشٹر سے۔ تو اسی طریقے سے سمپورن وشو کی آنگن میں
यत्र तत्र मेरे विचारों को सुन करके लोग इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं। इस्लाम को अलविदा कहने के लिए किसी को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम की विचारधारा को उनके दिमाग में, उनके दिल में, दिमाग में भरना पड़ेगा कि इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है। और ये इस्लाम झूठ किस तरीके से है वो तो मैं तारिक जमील को दिखा करके आप लोगों को बताया। जो तारिक जमील कोरोना वायरस के डर से रो रहा है, अरे मरोगे तो जाओगे जन्नत में, जिस जन्नत में हूर है, गिल्मा है, तो ये है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुत्तहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जब जन्नत में जाने से ये सब बशारतें हैं, वहां पर ये सब मिलना है, ये मिलना है, ये मिलना है, फल मिलना है, तो शहद मिलना है, तो पाक शराब मिलना है, परिंदों का वलहम तैरी मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त का कबाब मिलना है, आदि आदि सब मिलना है, फिर ये रोना पीटना क्यों? इसका मतलब वो नाटक कर रहा है, ये झूठ का पुलिंदा है। और वही झूठ को मैं दुनिया वालों के सामने आज तक उजागर करता आया हूँ इन 37 वर्षों से, और यही उजागर करने के कारण लोग इस्लाम को अपने आप अलविदा कह रहे हैं। अब लोगों के पास जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरे विचारों को सुन सुन करके लोग इस्लाम और ईसाइयत से वो भंग कर रहे हैं, इस्लाम और ईसाइयत को छोड़ रहे हैं। अभी पालघर में आप लोग देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरी के माध्यम से कौन के किस तरीके से हो रहा है। ईसाई मिशनरी का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो जो हिंदू ईसाई बने थे, मेरे विचारों को सुन सुन करके वो वापस आए। कई पादरी वापस आए, कई नन वापस आए, कितने ईसाई लोग मेरे विचारों को सुन सुन करके वापस आए। इसलिए इस रमजान के महीने में दूसरा रोजा में मैं आप लोगों को यह तोहफा के तौर पर जो सत्य सनातन वैदिक धर्म में वृद्धि हुई है वो मैं आप लोगों के सामने में रखा। मैं चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचा करके इस वीडियो को दुनिया को सच्चाई बताने के प्रयास में आप लोग भी हमें सहयोग दें। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो। आज आवश्यकता है इंसान के सर को बदलने का। टोपी का रंग काली हो, लाल हो, कुछ भी कैसे भी टोपी पहने, टोपी की आवश्यकता नहीं है, पर वो टोपी जिस सर में लगा रहे हैं, आज अगर बदलना है तो इस सर को बदलना है। सर को बदला जा सकता है केवल विचारों के माध्यम से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वेद मुकद्दस में भी यही उपदेश आया है कि नाना पंथ विदते आयना है, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। इसीलिए गलत तो गलत है, चाहे वो किसी के पास हो। यानी गुड़ आप अंधेरे में खाएंगे तो भी मीठा उतना ही लगना है, उजाले में खाएंगे तो भी मीठा उतना ही लगना है। इसी तरीके से सत्य एक है। सत्य को अपनाना ये मानव जीवन में प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। सत्य के साथ मानव का नाता होना चाहिए। जो मानव सत्य को छोड़ दिया वो मानवता के दायरे से बाहर हो जाएगा। इसीलिए आइए हम सत्य को धारण करें और असत को छोड़ दें। मैंने कई बार कहा आप लोगों से कि कुरान में गैर मुस्लिमों को मारो, काटो, लूटो, पीटो की बातें हैं। जो अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रखा गया था। 85 में कलकत्ता हाई कोर्ट में पद्मा खस्तगीर के इजलास में कुरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए बताया गया था। ये कुरान में लूटो, मारो, काटो, पीटो की बातें हैं। हमारे कहने पर तो कुछ लोगों का एतराज़ था, कुछ लोग आपत्ति जताते थे। यही इस्लाम वाले, यही मौलाना लोग आपत्ति करते थे। आज ये इस्लाम के आलिम खुद बोल रहे हैं, जो अपने को इस्लाम वाले बताते हैं, जो अपने को इस्लाम के जानकार बताते हैं, जो अपने को इस्लाम के पैरोकार बताते हैं, आज वो खुद बताने लगे हैं कि मुशरिकों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती न रखो। तो हमारे और आपके कहने से थोड़ी ही बात बन रही है। जो कुरान में जो बातें हैं उसको कौन काट सकता है, कैसे काट सकता है? इसलिए इस्लाम के मानने वाले खुद कह रहे हैं। हमारी बातों पे अगर यकीन न हो तो आप लोग खुद सुनिए
کہ اسلام جگت کے عالم کہنے والے، بدوان کہنے والے، جانکار کہنے والے، ان کی زبانی وہ خود کیا کہہ رہے ہیں۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے بانی کو یہیں پر ویرام دے رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد۔